ٹو کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کے معاملات میں انٹرفیرنس بہت زیادہ کرتا ہے. صحیح یار ہے. تم صحیح کام نہیں کر رہے. چونکہ ذہن میں ہوتا ہے نا کہ مجھے تو آتا ہے نا، مجھے پتا ہے نا، مجھے تو آتا ہے، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. یا تم صحیح کام نہیں کر رہے، تم بھی صحیح نہیں کر رہے. یہ گلاس ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، یہ چائے کا کپ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے، کوئی بھی کام نہیں کر رہا، صرف میں کر رہا ہوں کام. جی جی جی. جب آپ ایسا کریں گے تو رد عمل کے طور پر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے بدلے اتارے گا، کیونکہ نہیں اتارنے چاہیے، لیکن ہر کوئی پھر آپ کے پیچھے پڑے گا. اگر ایسی سچویشن ہو تو اس پر بھی غور کریں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نمبر 3 اب ہم مدعا پر آتے ہیں کہ کل ذی نعمت محسود، جس کو بھی نعمت ملتی ہے نا تو اس سے حسد کیا جاتا ہے. اچھا جی 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 جی. کیا آپ کے حاسدین نہیں ہیں؟ صحیح ہے. جو بھی اپنی فیلڈ میں کامیاب ترین ہے اس سے حسد کیا جائے گا. لوگ اس سے جلیں گے. کیوں کہ میں اگر اپنی ایبیلٹیز کے طور پر جو مجھ میں کوالٹیز ہیں، میں ایک منصب پر نہیں آ سکتا تو میں کہتا ہوں یہ کیوں آ گیا، مولا اس سے چھین. اچھا، جب وہ دعا بھی کرے گا پھر ایفرٹس بھی کرے گا کہ کسی طریقے سے میں اسے کسی معاملے میں گندا کروں، باس کی نظروں سے گراؤں، مینجمنٹ کی نظروں سے گراؤں، اس کو میں کسی اعتبار سے بھی نیچے کر دوں. تو یہ معاملات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو یہ وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی آج کے کسی مولانا کا، کسی مفتی کا وظیفہ نہیں. اچھا جی جی جی. یہ اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھی تھی. بات ہی ختم ہو گئی. جی، بات ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام جب قوم نے آپ کو یہ دھمکی دی، آپ تو جانتے ہوں گے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے فقط 950 برس اپنی قوم کو تبلیغ کی. 950 کچھ بندوں کے سوا ساری قوم ایمان نہ لائی، کچھ بندے ایمان لائے. اچھا، آپ کو معاذ اللہ ٹھٹا بھی اڑایا گیا، آپ کا تمسخر اڑایا گیا. آپ تو انبیاء کے قصے بھی بیان فرماتے ہیں نا، تو یہ بات بھی آئی ہوگی. یہاں تک کہ قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اپنی تبلیغ نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا سولی پر چڑھا دیں گے. یعنی بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کھل کر قوم آپ کے خلاف سینہ سپر ہو گئی. بالکل ایسے. اب اس بندے کو نہیں چھوڑنا. بالکل ایسے. اور ظاہر ہے کہ جب پوری قوم آپ کے خلاف ہو، ہزارہ لاکھوں بندے آپ کے خلاف ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا. اور کیا فرمایا، کیا عرض کی کہ ربی، یہ اصل میں لفظ ہے ربہو. اچھا، ربہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا رب. ٹھیک ہے. اور ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب. صحیح. جب آپ دعا پڑھیں گے تو ربی کہیں گے. رائٹ. انی، اس طرح کہتے ہیں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، میرے علم ہے. ہاں. ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ربنا آتنا، تو ربی آتنا کہیں گے، ربی تو میرا رب. اچھا. ربنا آتنا ہمارا رب. صحیح. تو دعاؤں میں ہمیں تعمیم کرنی چاہیے. بلکہ ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو دعا میں تعمیم کرتا ہے، سب کو شامل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا رد نہیں فرماتا. دعا میں کے بجائے ہم سے ہونی چاہیے. ہاں، میں ختم ہونی چاہیے. ان کے وسیلے سے میری بھی دعا قبول فرما. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کسی نے یہ دعا کی، مولا میری مغفرت فرما مجھے، تو فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ تو اپنی دعا میں تعمیم پیدا کرتا، سب کے لیے دعا کرتا. جی. اچھا، اب یہ دعا جو کی، یہ سورہ قمر، ہو سکتا ہے کہ اسکرین پر جو ہے وہ کوئی اور صورت آ رہی ہو غلطی سے. سورہ قمر ہے. سورہ قمر ہے. جی، 27واں پارہ، اور اس سورہ قمر کی آیت نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ایک بندہ ہے، ایک اللہ کے نبی ہے، باقی ساری قوم علاوہ چند افراد کے آپ کے خلاف ہے. قتل کریں گے، مار دیں گے، سولی چڑھائیں گے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی کہ انی مغلوب فانتصر. انتہائی مختصر دعا ہے. ربی، اے میرے رب، انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہوں، میں غالب نہیں ہوں، میں مغلوب ہوں، دب چکا ہوں. فانتصر، ان کے مقابلے میں تو میری مدد فرما. اس کا پورا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پروردگار، ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما. تو آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی اتنی قربانیاں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کی ایسی سنی کہ پوری قوم کو نہیں چھوڑا. جی جی اگلی آیت میں فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. سارا پانی کھول دیا ہم نے. یہاں سے آسمان کو حکم دیا, آسمان نے پانی برسائے, یہاں سے زمین کو حکم دیا اپنے چشمے اول, سارے پانی مل گئے اور اس ایک اللہ کے نبی کے مقابلے میں پوری نافرمان قوم کو جو روئے زمین پر بستی تھی سب کو ہلاک و برباد کیا. آپ اگر حق پر ہیں تو اللہ رب العالمین آپ اکیلے کی مدد فرمائے گا, چاہے ساری دنیا آپ کے مقابلے پر کیوں نہ ہو. تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس دعا کو صبح و شام کم از کم 33 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, بڑھا بھی سکتے ہیں, میں نے منیمم کہا کہ کم از کم 33 مرتبہ پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد اگر دعا بھی کر لینا تو انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ انشاءاللہ واضح فرق دیکھیں گے. اور دوسری ایک دعا بتا رہا ہوں کہ رافع کہتے ہیں رفع سے اٹھنا, رافع بلند کرنے والا. مولا میں بیٹھا ہوں پست ہوں, میں ذلیل ہوں, پست ہوں, کم ہمت ہوں, سستی ہے, مولا تو مجھے اٹھانے والا ہے, تو بلندی عطا فرمانے والا ہے. اور پکار کر کہیں گے نا یا رافع, اے اٹھانے والے مجھے اٹھا دے, تو پھر صبح و شام اس کو آپ کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں. جب بھی اپنے آفس جائیں آپ یہ پڑھتے ہوئے جائیں, انشاءاللہ کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو آپ کا حق ہے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور یہ دعا ان کے لیے تو میں نے بتائی ہے, لیکن یہ سارے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی دشمن ہے, کسی وجہ سے پریشان ہے, دشمن آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا, اس دعا کو پڑھ لیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ.